بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب سکھائیں گے۔ پیارے بچوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ تمام کتابوں کا نچوڑ ہے۔ یہ کوئی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کریم پر ہم سب کا ایمان ہے، تو ہم سب کو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیکی اور بدی کی ساری باتیں سکھائی ہیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورے کا پورا ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، تو الف لام میم کی نیکیوں کا مجموعہ ہوا 30 نیکیاں۔ تو پیارے بچوں، الف لام میم پر صرف 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو آپ سوچئے کہ جو شخص پورے کا پورا قرآن کریم شوق کے ساتھ تلاوت کرے گا اس کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ اور قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا یہ نیکی کے بڑے کاموں میں سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو پیارے بچوں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بدن کا اور کپڑوں کا پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جس جگہ پر بیٹھ کر کرنی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، چھونا یہ گناہ ہے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا چوتھا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت قبلہ رخ ہو کر کرنی چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر تلاوت قرآن کرنا یہ مستحب عمل ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ویسے قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی طرف رخ کر کے کر سکتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا پانچواں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تکیہ یا ٹیک لگا کر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ قرآن کریم کے آداب کے خلاف ہے اور یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ سیدھا بیٹھ کر خشوع خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ انتہائی ادب اور تعظیم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل میں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور یہ تمام کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور جلدی جان چھڑانے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا آٹھواں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے لگو تو اس سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کرو۔ تو قرآن کریم کی آیت کو اور حدیث کو جب ملایا
تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا نوواں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو تپائی پر یا کسی اونچی جگہ پر رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے، پست نہیں رکھنا چاہیے، زمین پر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا 10واں ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو بوسہ دینا چاہیے۔ خلیفہ دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے قرآن کریم کو بوسہ دیتے تھے اور آنکھوں پر لگاتے تھے۔ تو ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اور بعد میں قرآن کریم کو تعظیم کی نیت سے بوسہ دینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب۔ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے مزید کچھ آداب سکھائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔